پوسٹ مارٹم والی باڈی ہے، کٹی ہوئی باڈی ہے، اگر اس طرح کی باڈیاں ہیں تو پھر ان کو نہلانے کا طریقہ الگ ہے. پہلے تو یہ کہ ان کے نہلانے میں کہیں سے بھی یہ BUMS BHMS BAMS یہ والے جو ڈاکٹر ہیں نا ہمارے، یہ بیچارے اچھے کام آ جاتے. اسی طرح جو کمپاؤنڈر ہیں ہاسپٹلوں کے، نرسیں ہیں یا لیڈی ڈاکٹرز ہیں عورتوں کے لیے، انہیں ساتھ رکھ لینا چاہیے. اکیلا غسل کرانا ایک اجنبی آدمی، اناڑی آدمی کے لیے مشکل ہے، اس لیے ایسے وقت میں ان میں سے کسی کو بلا لینا چاہیے. مسلمان ہوگا وہ، بس اتنا خیال رکھے. اگر نہیں ہے تو پھر وہ غسل نہیں دے گا، ہاں ہمیں ڈائریکشن دے سکتا ہے. ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے تقریباً آدھا پون کلو سرجیکل کاٹن لائی جاتی ہے. روئی جو ہاسپٹلوں میں ملتی ہے لپٹی ہوئی، وہ روئی آدھا پون کلو لانی ہوتی ہے. اسپرٹ کی بڑی والی بوتل لانی ہوتی ہے. اس کے علاوہ سرجیکل ٹیپ لانا ہوتا ہے. سرجیکل ٹیپ جو آپریشن کے بعد چپکانے کے کام آتا ہے، وہ 4 انچ چوڑا بھی ملتا ہے، 6 انچ چوڑا بھی ملتا ہے. 4 انچ چوڑا سب سے زیادہ کام آتا ہے، لیکن 6 انچ بھی کم سے کم 2 میٹر 3 میٹر لے آنا چاہیے، اتنا رکھنا چاہیے. یہ ٹیپ یہ مت سمجھنا کہ 2 میٹر 3 میٹر تو بنڈل تو بہت بڑا ہوتا ہوگا، اس کے بنڈل ہی 2 میٹر کے آتے ہیں، صرف زیادہ بڑے بنڈل نہیں آتے. یہ کسی بھی ہاسپٹل سے لے لینا چاہیے. اس کے بعد آپ انہیں غسل کرانا شروع کریں. غسل کرانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے روئی کو اسپرٹ میں بھگا کر جتنی جگہ بھی جسم میں خون لگا ہے، خون جم گیا ہے، اس سب کو صاف کریں گے. پہلے اسپرٹ سے صاف کریں گے تاکہ ہر جگہ سے خون ہٹا دیں. جو کچھ میل کچیل خون پیپ یہ سب چیزیں لگی ہیں پہلے انہیں صاف کر دیں. انہیں صاف کرنے کے بعد پھر روئی کو پانی میں بھگائیں گے اور جتنی جگہ بھی پھٹن ہے، کٹا ہوا ہے، ان سب جگہوں پر سائیڈ میں بھی جو کٹنگ کی جگہ ہے وہ بھی، اور سائیڈ میں بھی کم سے کم 2 انچ دونوں طرف وہ روئی پھیریں گے گیلی. اوپر سے نیچے تک پھیر دی، اس روئی کو پھینک دی. پھر دوسری گیلی روئی لی، پھر اس کو اوپر سے نیچے تک پھیر دی، پھر اسے پھینک دی. پھر تیسری کو پھیر دی، پھر اسے پھینک دی. پھر چوتھی سوکھی روئی لیں گے اور اس سوکھی روئی سے جتنی جگہ بھی یہ پانی والی روئی پھیری تھی اس کو پوری کو اچھی طرح سکھا لیں گے. ایک بار میں سوکھ جائے تو ایک بار میں، نہیں سوکھتی ہے تو 2 بار میں، 2 روئیوں سے. جب یہ سوکھ جائے گا، اب وہ جو چوڑا والا ٹیپ ہے 4 انچی والا، وہ پورا ٹیپ اس پر چپکاتے چلے جائیں گے. اس کی پھٹن پر دونوں طرف بھی لگائیں گے. چوڑائی میں جہاں نہیں کٹا ہے وہاں تک دیواروں پر 2 انچ کم سے کم چڑھا دیں گے دونوں طرف سے. اس پورے پر ٹیپ لگا دیں گے. سر کھلا ہے، اس پر بھی ٹیپ لگایا جائے گا، اس لیے یہ بھی تو کھول دیتے ہیں نا وہ، تو یہ پورا کھلا ہوا ہے، اس پر بھی لگا کر اس پر بھی ٹیپ لگا دیا جائے گا. روئی نہیں، صرف ٹیپ لگائیں گے، خالی. یہ پورا پیکنگ کر دیں گے اچھی طرح. اس کے پیکنگ کرنے کے بعد اب اس کو غسل دیں گے. 2-3 جگہ چھوٹی چھوٹی آڑی پٹیاں بھی لگا دیتے ہیں تاکہ یہ کھڑا کھل نہ جائے. اس کے بعد اس کو آپ غسل دیجئے تاکہ پانی اندر نہ بھرے. یہ جو شکایتیں آتی ہیں جنازوں کی کہ صاحب شہید تھا، خون آخر تک نکلتا ہی رہا، ارے یہ غسل دلانے والے کو غسل دینا نہیں آتا تھا، اس نے اندر باڈی میں پانی بھر دیا، وہ خون اور پانی دونوں مکس ہو کے نکل رہے ہیں، انہوں نے اندر پانی بھر دیا ہے. اس کو پہلے مضبوط پیک کرنا ہوگا، اس کے بعد اس کو نہلانا ہوگا. جب یہ پورا اچھی طرح کروٹ دلا کے آپ جو چاہو کر لو، کچھ نہیں ہونے والا. اس کو اچھی طرح، اگر ٹکڑے الگ الگ ہیں، جیسے یہ ہاسپٹلوں سے بسا اوقات کسی کا مرڈر ہوا تھا اور ان کی ٹیڑھی آڑی باڈیاں ہو گئی ہیں، تو وہاں یہ کرتے ہیں، یہ لیگامنٹ کاٹ دیتے ہیں وہ سب، تو باڈی سیدھی ہو جاتی ہے. یہ جتنے بھی رسیاں ہیں ان سب کو کاٹ دیا جاتا ہے
تو وہ تو 2 منٹ میں کاٹ کاٹ کے سب سیدھا کر دیتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ان سارے لیگامنٹس کی جگہوں پر ویسے ہی روئی سے پہلے گیلی روئی سے پھر سوکھی روئی سے سب پھیر کر اس کے بعد اس پر ٹیپ لگا دیا جاتا ہے. یہ ٹیپ لگا کر آپ نے انہیں غسل دے دیا. غسل دینے کے بعد ٹاول سے صاف کر دو, سکھا دو پورا. اس کے بعد اب وہ جو روئی ہے وہ روئی لگاؤ. یہ جتنی بھی کٹی ہوئی جگہ ہیں ٹیپ کے اوپر روئی لگاؤ اور روئی لگا کر اب اس کے اوپر ٹیپنگ کرو مضبوط, تاکہ اگر بائی چانس کوئی چیز اندر سے آ گئی تو اس روئی میں رہ جائے گی, کفن خراب نہیں کرے گی. چوڑی روئی لگاؤ اور اس پر اب ٹیپنگ کرو مضبوط, 6 انچی والی ٹیپنگ کرو اطمینان سے. پورے کھڑے میں یہاں سے یہاں تک پھاڑ دیتے ہیں وہ, اس پورے پہ ٹیپنگ کرو. یہ سر کو پورا پھاڑ دیتے ہیں, اس سر پہ وہ 4 انچی والی پوری ٹیپنگ کر دو روئی لگا کر. جب یہ ہو جائے اس کے بعد وہ 6 انچی والی ٹیپنگ گولائی میں بھی کر دو. ایسے یوں گولائی میں یہاں سے بھی ایک بیلٹ یہاں باندھ دو, ایک بیلٹ یہاں باندھ دو, ایک بیلٹ کمر پر باندھ دو, وہ پورا ٹیپ کا, تاکہ اب اس جنازے کو اگر 1000 کلومیٹر کا سفر بھی کرایا جائے گا تو اندر سے کوئی چیز باہر نہیں آئے گی انشاءاللہ. یہ پیک ہو گیا ہے پوری طرح. دوسرے اب یہ ایسا ہو گیا ہے کہ اگر بائی چانس چہرہ دکھانے کی ضرورت پڑتی ہے تو ڈرے گا نہیں آدمی, پریشانی نہیں ہوتی, اس لیے کہ اس پر ٹیپنگ ہو چکی ہے. اگر ہاتھ پیر کٹے ہوئے بھی ہیں تب بھی یہ ٹیپنگ بہت کام آ جاتی ہے. اس سے وہ کٹے پھٹے سب جڑ جاتے ہیں. اگر ایکسیڈنٹل باڈی ہے اور یہاں خراش لگ گئی, یہاں سے کھال نکل گئی, جہاں جہاں سے کھال نکلی ہے وہاں سب جگہ اسپرٹ سے صاف کر دیا, گیلی روئی لگا دی, سوکھی روئی لگا دی اور اس کے بعد وہاں ٹیپ لگا دیا اور ٹیپ کے اوپر روئی لگا کر دوسرا ٹیپ لگا دیا, تو سارے زخموں پر ٹیپ لگ جاتا ہے. اب یہ پوری باڈی بالکل پیک ہے, صاف ستھری. اس کو اب کفن دو اطمینان سے. اب کفن دیں گے تو کچھ نہیں بگڑے گا. کچھ بھی نہیں ہے, آپ اندر روئی لگا کر اوپر سے ٹیپنگ کر دیجئے مضبوط. تو کتنی دیر نکلتا ہے؟ نیلا کب دیا, سوال تو یہ ہے. میرے بھائی آپ اپنا تجربہ سنا رہے ہیں چونکہ آپ سے غلطی ہوئی ہے. ہم اپنی کتاب کی بات کو غلط تھوڑی کر دیں گے. ڈاکٹروں سے بات کرو, کس نے کہہ دیا باڈی سے نکلنے والا بلڈ بند نہیں ہوتا؟ لوگ ارے کان میں سے بند ہو جاتا ہے. بھائی دیکھو, سب سے پہلے 3 باتیں یاد رکھو. جو بلڈ نکلنے والی باڈیز ہیں ان کو ہم جلدی غسل نہیں دیں گے. ایک لمٹ ہوتی ہے, جب باڈی ٹھنڈی پڑ جاتی ہے خون اندر جم جاتا ہے, پانی الگ ہو جاتا ہے, خون الگ ہو جاتا ہے. 4 گھنٹے میں باڈی ٹھنڈی ہو جاتی ہے. کوئی سی بھی باڈی ہو 4 گھنٹے میں ٹھنڈی ہو جاتی ہے, اس سے زیادہ نہیں لگتے. سب بند ہو جاتے ہیں, وقت گزارنا ہوتا ہے. مشکل یہ ہے کہ ہم جلدی غسل دے دیتے ہیں اور پھر پریشان ہوتے ہیں. آپ کو یہ معلوم ہے کہ بلڈ پریشر والے زندہ کی ناک سے خون نکلتا ہے, ڈاکٹر اسے بند کر دیتا ہے. تو مردہ کی ناک سے خون نکلے گا, مردے میں سرکولیشن تو ہو نہیں رہا ہے, نکلتا ہے وہ 3-4 گھنٹے, اس کے بعد بند ہو جائے گا. کسی بھی ایکسیڈنٹل باڈی کو 4 گھنٹے سے پہلے غسل نہیں دیں گے, اس کے بعد دیں گے, بند ہو جائے گا. ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ بلڈ بند نہ ہو. یہ بہت غلط تصور ہے اور اس کی وجہ سے گہوارے خراب کر رہے ہیں لوگ. کفن ناپاک جا رہے ہیں. اس کے بعد آپ انہیں جیسے کفن دیتے ہیں ویسے ہی کفن دیں. کچھ باڈیز ایسی ہوتی ہیں جو بالکل سڑ گل گئی ہیں, اب ان کو کفن دینے کا مسئلہ ہے کیسے دیں. جہاں سے دیں گے کتنا ٹیپ لگائیں گے, پورے بدن پہ تھوڑی ٹیپ چپکائیں گے. ان کو کیسے کفن دیں, ظاہر دینا بھی مشکل ہے. تہجد پڑھا کرو تو کلیجہ مضبوط بھی رہے گا.
تہجد والا ہی دے پاتا ہے ایسی سڑی گلی باڈیوں کو، یا تو شراب والے دے پاتے ہیں یا تہجد والے دے پاتے ہیں. یہ دو ہی نشے ہیں. ایک روحانیت کا نشہ ہے جو اس میں سرمست ہوتا ہے، اسی کا کلیجہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو غسل دے پائے گا. ان کو غسل دینے کا طریقہ یہ ہوگا، ان کو کفن دینے کا، کہ پہلے ایک پلاسٹک پورا کور، اگر بہت زیادہ سڑی گلی باڈی ہو رہی ہے تو پہلے پلاسٹک میں اس کو پیک کر دیں گے باریک پلی سے، اور اس کے اوپر سے اسے کفن پہنائیں گے. کفنی بھی اس کے اوپر سے پہنائیں گے، اور باقی ایزار بھی، غلاف کی چادر بھی اس پلاسٹک کے اوپر سے پہنائیں گے تاکہ کفن خراب نہ ہو. ورنہ کفن اس لائق بچتا بھی نہیں ہے. جب اس کو اتارا جا رہا ہوگا اس میں دونوں فائدے ہو جاتے ہیں. ایک تو اسمیل رک جاتی ہے، بدبو جو آ رہی ہے وہ رک جاتی ہے پلاسٹک پیک کر دینے سے، اور اس کے اوپر سے پھر اطمینان سے ہم نے کفن پہنا دیا تو دفنانے میں آسانی ہے. قبر پر بدبو بھی نہیں آئے گی، کوئی خون پیپ یا اس طرح کا گیلا پن نظر بھی نہیں آئے گا، اور اطمینان سے مردے کو دفنایا جائے. خدا کرے کہ میں نے اس مسئلے میں جتنی چیزیں ضروری تھیں وہ بتلا دی ہوں. اللہ ہمیں سمجھنے، اس کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.